اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کشمیر میگزین کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین کچھ دن پہلے انٹرنیشنل میڈیا پہ ایک خبر جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ جنگل میں آگ کی طرح پھیلی کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا نے اپنا کام جو ہے وہ انڈیا میں روک دیا ہے. اور یہ خبر جو ہے یقیناً جب اسے پڑھنے کا اتفاق ہوا، معلوم ہوا انڈیا کی جانب سے جو فیسسٹ رجیم ہے ان کی جانب سے جو موقف اختیار کیا گیا وہ یہ کیا گیا کہ جو فورن کنٹریبیوشن ریگولیشن ایکٹ ہے اس میں یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا جو ہے وہ لسٹڈ نہیں تھی، اس نے اپنے آپ کو رجسٹرڈ نہیں کروایا تھا. اس لیے ہم نے جو ہے یہ سٹرن ایکشن لیتے ہوئے اس کے جو بینک اکاؤنٹس تھے اس کو منجمد کر دیا. اب یہ بینک اکاؤنٹس منجمد کب ہوتے ہیں جناب؟ یہ بینک اکاؤنٹس منجمد ہوتے ہیں 10 سپٹمبر کو. 10 سپٹمبر سے پہلے اگست آتا ہے. اگست کی 5 اگست کو جب انڈیا اور انڈین فیشسٹ گورنمنٹ ایک سال کی جو اپنی کامیابیاں انہوں نے سو کالڈ سمیٹی ہیں، جو پوری دنیا کو پتا ہے کہ کتنی کامیابیاں سمیٹی ہیں، کشمیر میں آرٹیکل 370-35A کے خاتمے کے بعد اس کا جب جشن منا رہے تھے تو ایک طرف وہ جشن منا رہے تو دوسری طرف جو ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل اپنی ایک رپورٹ کا اجرا کر رہی تھی. اس رپورٹ میں جو گریو وائلیشنز ہوئی ہیں مقبوضہ کشمیر میں انڈیا گورنمنٹ نے کی، انڈین اسٹیٹ نے کی، اپنے آرگنز استعمال کرتے، کالے قوانین استعمال کرتے ہوئے، اور جو کشمیریوں کی زندگی اجیرن وہاں پہ ہوئی، اس کے حوالے سے انہوں نے سال کے اندر کیا کچھ ہوا 5 اگست 2019 سے 5 اگست 2020 اس تک کا احوال جو ہے انہوں نے بتانے کی کوشش کی. پھر غالباً 20 یا 28 اگست کو ایک اور رپورٹ آتی ہے، اور وہ رپورٹ آئی ہے جو ڈیلی رائٹس ہوئے تھے جس میں تقریباً 55 سے 60 مسلمانوں کو قتل کیا گیا تھا، اور بڑے بہیمانہ طریقے سے قتل کیا گیا تھا. وہاں بھی انڈین اسٹیٹ انوالو تھی، انڈین جو دہلی پولیس تھی وہ انوالو تھی، اور اس میں بھی ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا نے یہ آواز اٹھائی کہ جو دہلی پولیس تھی اس نے ہیومن رائٹس کی گریو وائلیشنز کی ہیں. اب یہ جو معاملہ تھا یہ اتنا بڑا، یہ رپورٹ سامنے آئی، اور اس کے بعد انہوں نے، کیونکہ یہ ان کا دعویٰ بھی ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا کا کہ when we speak the world listens، تو اس کے بعد دنیا کی طرف سے جب رسپانس آنا شروع ہوا تو انہوں نے FCRA کا قانون جو ہے جس کے اندر کچھ ہی عرصہ پہلے امینڈمنٹس کی گئی تھیں اور اس کی پاداش میں آلریڈی کئی آرگنائزیشنز کو بند کیا گیا تھا، اس کا قانون جو ہے وہ سامنے لے آئے، اور اس کے بعد کوئی لیگل پروسیڈنگز جو ہوئی، کوئی کچھ نہیں ہوا، اور ایمنسٹی انٹرنیشنل was forced to shut down its offices in India کیونکہ ان کے بینک اکاؤنٹس ہی مجتمد. اور اس کے بعد انہوں نے اپنے امپلائیز جو تھے وہ تقریباً 150-200 کے قریب ان کو بھی انہیں لے آف کرنا پڑا، انہیں فائر کرنا پڑا، جسٹ بیکاز کہ انڈین گورنمنٹ یہ کام کر رہی ہے. اب انڈین گورنمنٹ کی اس وچ ہنٹ کی جو پیچھے جو عوامل ہیں وہ کیا کیا عوامل ہیں، آج کے اس پروگرام میں اب ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے، اور کس طرح سے یہ کوئی اچانک نہیں ہوا، کوئی ایکسیڈنٹل کام نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے اور پوری سیریز آف واقعات ہے جس کی وجہ سے ایمنسٹی انٹرنیشنل ہیڈ ٹو شٹ ڈاؤن اٹس آفسز ان انڈیا. اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے میر طاہر مسعود صاحب کو، جو سینئر حریت لیڈر بھی ہیں، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہیں. میر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں کشمیر میگزین میں جوائن کیا. میر صاحب اپیرنٹلی کیا لگتا ہے آپ کو کشمیریوں کی آواز اٹھانے کی پاداش میں انہیں ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا کو اتنی بڑی سزا دی گئی؟ دیکھیے، آپ کے جو آپ نے ابتدائی میں کہا ہے کہ ایک بیک گراؤنڈ میں تھوڑا سا پیچھے چلوں کہ جب وہ گجرات میں وزیر اعلیٰ تھے مودی صاحب، اس کے دور میں جو مسکر وہاں پر ہوا ہے، اس وقت بھی ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ایک مفصل رپورٹ بنائی تھی، اور انہوں نے اس جو وہاں پر جو مسلم کش فسادات ہوئے تھے اس کو گجرات جو اپنا اسٹیٹ گورنمنٹ ہے اس کو قرار دیا تھا. اور جس کے بنیاد پر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت کے جو امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے مودی صاحب کے لیے امریکہ آنے کے لیے ویزا جو ہے وہ بند کر دیا تھا، اس کو اپنا ایک ٹیررسٹ کے طور پر اس کو بلیک مارک کیا تھا. اس لسٹ میں تھا جس لسٹ میں
टेररिस्ट थे। एग्जैक्टली और उसके बाद कनाडा ने भी वही किया था। तो जब मोदी साहब वहाँ पर हुकूमत में आए हैं तो फिर उसके पहले 2 साल के अंदर जो वहाँ पर ईद उल अजहा करीब करीब थी और उन्होंने मुसलमानों के वो जो गाँव को अपना ज़बह करते थे, कुर्बानी करते थे, उस पर पाबंदी लगाई। आपने देखा होगा उस पाबंदी के खिलाफ हिंदुस्तान की सिविल सोसाइटी, रिटायर्ड आर्मी जनरल्स, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेसीज, उन्होंने अपने जो मेडल्स भी थे उन्होंने वापस कर दिए हैं। और उस पर भी एक मुफस्सल जो रिपोर्ट है एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया की है। तो ये चूंकि आपको पता है कि मोदी का जो भी कोई जहन में किसी के खिलाफ होता है तो उसको भूलता नहीं है। सो इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो लास्ट टाइम जो 2019 से लेकर आज 2020 तक जो 5 अगस्त और 5 अगस्त से 1 साल का गुजरा, उसका भी एक मुफस्सल रिपोर्ट जिसकी आपने जिक्र की है, उसको न सिर्फ एमनेस्टी इंटरनेशनल तक ही मौजूद रखा गया है बल्कि यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल और आप उसको आप देखिएगा जेनोसाइड वॉच और जितने दीगर एशिया वॉच, उन्होंने उस रिकॉर्ड को, उस रिपोर्ट को प्रेफर किया है और उसको रेफरेंस के तौर पर आगे बढ़ाया है। और ये एक कश्मीर के हवाले से और मोदी के जो उसके जो 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 चार्जशीट है उसको मैं कह सकता हूँ, ये उसको तस्वर किया गया है। और यही वजह है कि मोदी सरकार ने जो उनके ऑपरेशनल अकाउंट्स थे वहाँ पर जो अपने एम्प्लॉइज़ या ऑफिस वगैरह चलाने के लिए जो अकाउंट्स थे उनको ब्लॉक किया गया है। ठीक है, ये जो कुछ हो रहा है जिसे विच हंट कहते हैं, ख़ास तौर पे जो कश्मीरियों के हवाले से एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो आवाज़ है जो उन्होंने उठाने की कोशिश की है, बज़ाहिर तो ये लगता है कि उस पर बहुत बड़ी सज़ा इनको मिली है जो इंडिया ने दी है। 2009 से मैं पढ़ रहा था, 2009 से एक बैकग्राउंड है जो चलता आ रहा है और मुस्तकिल तौर पे कभी इन पे केसेस बनाए जाते हैं, कभी इनकी इंडियन कोर्ट्स जो हैं इन केसेस लिफ्ट कर देती हैं। हाउ यू सी इंडिया के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच विद एवरी पासिंग डे, इसका क्या मुस्तकबिल बनता जा रहा है कि जब इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो ह्यूमन राइट्स वॉच ऑर्गेनाइजेशन, जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से एक बड़ी नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैं, मौक़िर ऑर्गेनाइजेशन हैं, जब इन्हें बंद किया जा रहा है? देखिए ये अभी शुरुआत है। आप देखिएगा कि रेड क्रिसेंट और रेड क्रॉस को भी उन्होंने इसी तरह कश्मीर जाने नहीं दिया है। और जहाँ तक इंडियन जुडिशरी का ताल्लुक है वो वैसा ही स्टांस लेते हैं जो गवर्नमेंट का स्टांस है। जुडिशरी वहाँ पर अब नज़र आ रही है वो कि हिंदू तवा जो उनका एक उभरता हुआ जो एक फेस है, माइंडसेट है दुनिया को दिखाने के लिए, क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है तो यहाँ पर जो हिंदू लॉज है वही चलेंगे। और अनफॉर्चुनेटली जो इंडियन ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो सिविल हो, मिलिट्री हो या जुडिशरी हो, वहाँ पर जो हायर कास्ट हिंदूज है जिनकी टोटल आबादी इंडिया में 18 से 20% के करीब माइनॉरिटी में है, लेकिन वो रूल इंडिया को करते हैं। और इनकी जो ये जुडिशरी में जो लोग बैठे हैं वो इसी तरह सिविल ब्यूरोक्रेसी में और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी में, और वो अपने इस हिंदू तवा के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन ये दुनिया को एक मैसेज जाता है कि इंडिया एक फासिस्ट कंट्री, जिस पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने यूएन के तकरीर में कहा है, अब ये नुमाया तौर पर जो इसका चेहरा है नजर आ रहा है। साथ ही में आप मुझे बताइएगा 5 अगस्त 2019 से लेकर आज तक जितने भी कश्मीरियों को उन्होंने गिरफ्तार किया है उनमें 12, 9 साल और 14 साल और 22, 23 साल के नौजवान हैं जिनको कश्मीर से बाहर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जेलों में, क्या उनका जो लीगल प्रोसीडिंग्स है, जो उनके जो लवाकिन हैं उनकी कार्रवाई कानून के मुताबिक चाहते हैं अदालतों में, अदालतें उनको प्रोलॉन्ग क्यों कर दिए? उनका जस्टिस सिस्टम जो मैंने आपको कहा है कि वो उसी बुनियाद पर है। हाँ, अलबत्ता जितने भी छोटे से जो उनको उन्होंने एक्ट्स लगाए हैं उनको कश्मीर में रखा हुआ है। सो लिहाजा एक तो उनकी जो एक सपोज आपका भाई है उसको गिरफ्तार करके चेन्नई जो साउथ इंडिया है, मद्रास एक वक्त में उसको कहते थे, वहां उसको गिरफ्तार किया। आपको वहां जाना पड़ेगा, वहां लॉयर करना पड़ेगा, हर पेशी पे जाना पड़ेगा। इकोनॉमिकली आप देखिएगा कि एक टॉर्चर एक है। ठीक है, मैं परवेज साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जनाब एडवोकेट परवेज अहमद साहब, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं, कश्मीरी रहनुमा भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम एडवोकेट परवेज अहमद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है कश्मीर मैगजीन में। फरमाइएगा, हम बात कर रहे हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपने दफातर बंद कर दिए, विच हंट करार दिया उन्होंने इंडियन फैशिस्ट रजीम को, वो किस हद तक जस्टिफाइड है अपने इस मौक़िफ़ में? और दूसरी तरफ ये भी बताइएगा, इंडिया जो मुस्तकिल
رکن بننا چاہتا ہے سیکیورٹی کونسل کا، چھٹا رکن بننا چاہتا ہے، کیا اس واقعے کے بعد اور اس طرح کی دیگر واقعات کے بعد وہ اہل ہے کہ اسے اس قسم کی کسی آرگنائزیشن کی رکنیت دی جائے؟ یور ٹیک سر. بہت شکریہ سر. دیکھیں سر، میں آپ سے جو گزارش کرنا چاہتا ہوں، جو ایمنسٹی کا جو آفس انہوں نے انڈیا میں بلکہ کئی دفعہ اس کو بند کیا ہے اور ان کو وہ الاؤ نہیں کرتے ہیں کہ کوئی بھی وہ پازیٹیو ایکٹیویٹی کریں، ماشوائے اپنے کے دفتروں میں بیٹھے رہیں. تو اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ میں نے کئی دفعہ بارہا یہ آپ کو کہا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی کانفلکٹ زونز ہیں، کشمیر واحد کانفلکٹ زون ہے جہاں پر انٹرنیشنل این جی اوز یا آئی این جی اوز کو الاؤ نہیں کرتے ہیں کام کرنے کے لیے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب یونائٹڈ نیشنز نے 2018 میں رپورٹ دی ہے انڈیا کے خلاف، جب وہ رپورٹ آئی ہے ہیومن رائٹس کاؤنسل نے، تو ہندوستان اس رپورٹ کو ایکسیپٹ کرنے کے بجائے انہوں نے ہائی کمشنر پر ہی الزام لگانے شروع کر دیے کہ جی یہ مینیپولیٹڈ ہے، انفلوئنسڈ ہے. اس کے بعد 2019 میں ایک رپورٹ آئی، گویا کہ وہ بھی انہوں نے ریموٹ مانیٹرنگ کے ذریعے انہوں نے وہاں سے جو کیسز آئیڈینٹیفائی کیے، ایکسیسو یوز آف فورس اور دوسری چیزیں جو انہوں نے اس میں ماروائے عدالت قتل جو ہیں، ان سب کو جب آئیڈینٹیفائی کیا تو ہندوستان نے پھر وہی ایٹیچیوڈ اس کا رہا ہے کہ جی جناب کہ یہ جو ہے یہ سارا کنکارڈڈ ہے جناب، ون سائیڈڈ ہے. گو کہ اس میں پاکستان کے حوالے سے بھی کچھ جو ان کی کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹس یہاں پر کرنی ہے، گو کہ ان کو بھی بتایا ہے. پاکستان نے تو اس کو ویلکم کیا، لیکن ہندوستان ہمیشہ اٹ از ان ہیبٹ آف ڈینائل. اس کا ہمیشہ یہ وتیرہ رہا ہے، جب ان کے خلاف دنیا میں کہیں بھی بات ہوتی ہے تو یہ یکدم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ابود لا سمجھتے ہیں. جہاں تک بات آپ نے کی ہے کہ یونائٹڈ نیشنز میں پرماننٹ ممبرشپ، دیکھیں جو جن کو آپ پرماننٹ ممبرشپ دے دیں گے انہوں نے وہی امپلیمنٹ کرنا ہے جو یونائٹڈ نیشنز نے پاس کیا ہو. اگر انہوں نے کوئی قرارداد پاس کی ہو، کوئی وہاں پر کوئی اس حوالے سے کوئی رپورٹ آئی ہو جس کو امپلیمنٹ کروانا ہے یو این کے جو ڈفرینٹ آرگنز ہیں، تو جب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں رکنیت دے دو تو پہلے تو انہیں اس کو تسلیم کرنا چاہیے ان قراردادوں پہ جو ہندوستان کے ہی کہنے پہ یونائٹڈ نیشنز نے پاس کی تھی اور انہوں نے ان کو ایکنالج بھی کیا تھا. مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ ایک طرف سے یہ ان قراردادوں کو جو دنیا کا ہائیسٹ فورم ہے جو اس نے پاس کی ان کے ڈینائل میں ہے، اور دوسری طرف سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس میں ممبرشپ دے دو. مجھے سمجھ نہیں آئی یہ کون سی گند مچانے وہاں جانا چاہتے ہیں. ان کو تو کوئی پروفیسر احمد صاحب، آپ کیونکہ وکیل بھی ہیں، آپ قانونی نقطوں کو بھی سمجھتے ہیں، بتائیے گا کہ کوئی بھی آرگنائزیشن جس کے خلاف کسی قسم کی کوئی بھی ایلیگیشنز یا آپ کے پاس سو کالڈ کے وائلیشنز کے حوالے سے کوئی انفارمیشن ہو، اس کے اکاؤنٹ وداؤٹ گیونگ نوٹس یا وداؤٹ فائلنگ اے کیس فریز کیے جا سکتے ہیں دنیا میں کہیں بھی؟ نہیں سر، اگر آپ کامن سینس بھی استعمال کریں نا، جہاں پر اگر ہم عام عدالتوں کے بھی طریقہ کار دیکھیں، وہ کہتے ہیں ون ہو کمز ٹو سیک دا جسٹس شوڈ ڈو دا جسٹس. جو انصاف مانگنے کے لیے آتا ہے، اپنا حق مانگنے کے لیے آتا ہے، تو اس کو پہلے خود انصاف کرنا چاہیے. دیکھیں یہ جو یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر ہے، اس کا مقصد ہے کہ یہ دنیا کو پرامن بنانا چاہتا ہے، امن دینا چاہتا ہے، کانفلکٹ اس کو ریزالو کرنا چاہتے ہیں. جب یہ ایک ممبرشپ مانگ رہا ہے جس نے خود ہی ڈینائی کر دیا ہے لوگوں کو، وہ ایک کانفلکٹ کو ہوا دے رہا ہے، آئے روز لوگوں کو شہید کر رہا ہے، یہ تو میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ یونائٹڈ نیشنز کی وہی آرگنز کہتی ہے جن کے ممبر بننا چاہتے ہیں، جہاں یہ اپنا رول پلے کرنا چاہتے ہیں. یہ اپنا پہلے تو اپنا جو ان کا وتیرہ ہے اس کو چینج کریں، یو این کی جو قراردادیں ان کو امپلیمنٹ کریں. دیکھیں یہ ایکسیسو یوز آف فورس جو ہے، یہ تو یونائٹڈ نیشن نے اسٹرکٹلی بین کیا ہے کہ آپ ایکسیسو یوز آف فورس استعمال نہیں کر سکتے ہیں، لیکن وہ کر رہے ہیں. یہ یونائٹڈ نیشن کی ہی ایک ریزولوشن ہے کہ یہاں پر ڈیٹینیز ہیں ان کو آپ نیئرسٹ جیلوں میں رکھیں گے، لیکن آپ نے جناب ان کو باہر جیلوں میں رکھا ہے. سپیڈی جسٹس جو ہے یہ ایک قانون ہے، یہ ہیومن رائٹ بھی ہے، یہ آپ کا لیگل رائٹ بھی ہے کہ آپ کو سپیڈی جسٹس ملنی چاہیے. کرتا ہوں، ساتھ رہے گا ہمارے میر صاحب. یہ کس حد تک کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم روا رکھا گیا ہے پچھلے 72-73 سال سے انڈین فیشسٹ گورنمنٹس اور مختلف رجیمز، چاہے وہ کانگریس کی ہو جسے کہتے ہیں سافٹ ہندوتوا ہے جی یہ، اور یا پھر یہ ہوں جو ہارڈ لائنرز ہیں اور نیشنلسٹ ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں، فیشسٹ ہیں،
کس حد تک ویلیڈیٹ کرتا ہے اور انٹرنیشنلی دنیا کو یہ بتاتا ہے کہ ہم اتنے عرصے سے جو چیخ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہ بالکل چیخ رہے کہ اب ہمارے حوالے سے کوئی بات اگر اٹھانے کی بھی کوشش کرتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے اپنا بوریا بستر یہاں سے پیک کرو نکلو. دیکھیے ایک چیز یہ ہے کہ جس طرح کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے ساتھ ہوا ہے، ہم کشمیری چاہے یہاں پر بیٹھے ہو یا مقبوضہ کشمیر میں یا وہاں پر کی جو ہماری آکوپائڈ کشمیر کی جو سول سوسائٹی ہے یا متاثرین ہیں، ان کا روز کا کام ہوتا ہے یا ہفتے کا کام ہوتا ہے، جو بھی واقعہ وہاں پر ہو جائے اس کو رپورٹ کرتے ہیں مختلف این جی اوز کو، اور ایمنسٹی انٹرنیشنل اس میں نمبر 1 ہے. اسی طرح جو جنیوا کے اندر جو اپنا ہیومن رائٹس کمیشن ہے، اور اسی طرح وہاں پر جو اپنا کمشنر فار جو ہیومن رائٹس ہے اس کو وہ رپورٹ کرتے ہیں. ہاں، یہ ویریفائی کرنے کے بعد یہ تنظیمیں کہ یہ واقعی ہوا ہے کشمیر کے اندر یا نہیں ہوا، تب جا کے وہ اپنے اس رپورٹ میں وہ ڈالتے ہیں. میں نہیں، میں کہہ رہا ہوں انٹرنیشنل کمیونٹی کو میسج کتنا اسٹرانگ گیا ہے کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں کتنا ویلڈ ہے کہ اب وہ آرگنائزیشنز بند ہو رہی ہیں جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے آواز اٹھاتی ہیں. میں یہی کہنا چاہتا ہوں، یہ ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ اور کیسز جو کشمیر سے جاتے ہیں وہ اتنے ویلڈ اور ٹھوس ہوتے ہیں کہ انڈیا کو ڈینائی کرنے کا اس کا کوئی اور نہیں ہوتا ہے. اب وہ اس چیز کو جو کیونکہ ایک ویل ریپیوٹیڈ این جی او ہے جو ہیومینٹی کے لیے کام کرتا ہے، اس کی رپورٹ چلی جاتی ہے اور اس این جی او کو وہاں پر آپ اس کا آفس بند کر دیتے ہیں. سو یہ دنیا کو میسیج چلا جاتا ہے کہ جو ایمنسٹی انٹرنیشنل کشمیر کے حوالے سے، کشمیر میں جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کے حوالے سے، وہاں پر جو ظلم زبردستی اور زور زبردستی ہو رہی ہے اس کے حوالے سے جو رپورٹ آئی ہے یہ جینیون ہے. سو اسی بیس پر ہندوستان اس کی ان ایکٹیویٹیز کو وہاں پر روکنا چاہتی ہے اور جس کو بند کر دیا ہے. کیونکہ اس میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، اس سے ایک چیز دنیا کو یہ واضح پیغام گیا ہے کہ جو ایمنسٹی انٹرنیشنل ایشیا واچ یا دیگر جینوسائیڈ واچ جو رپورٹ جو وہاں پر بناتے ہیں کشمیر کے حوالے سے وہ ویلڈ ہے اور دیٹ از ٹرو. بالکل ٹھیک ہے. ایڈوکیٹ پرویز احمد صاحب، جیسے ہم نے دیکھا کہ پہلے محبوبہ مفتی کی گورنمنٹ اور بی جے پی کی جو ہے یہ اشتراک سے گورنمنٹ بنی کٹ پتلی، اور اس کے بعد جو اس کا حال ہوا، اور ہم وہاں تک نہیں رہے، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے بعد ان کی پلاننگ کتنی تھی اور اس کے بعد انہوں نے ایگزیکیوٹ بھی کیا ان تمام چیزوں کو. آرٹیکل 370 35A اس کا خاتمہ کیا گیا. ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایمنسٹی انٹرنیشنل کے دفاتر کو بند کیے جانے کے بعد کیا ہمیں خاموش بیٹھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، سب کچھ کشن منگل ہو جائے گا، یا کچھ بڑا ہونے والا ہے؟ اس کے بعد کچھ بڑا ہونے والا ہے انڈیا کے اندر بھی اور مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی. وہ ایک نیا کام کر لیتے ہیں جو ان کی انٹیلیجنس ہے. آج آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایک نیا پیٹرن وہاں پہ اڈاپٹ کیا ہے. وہ جن بھی لوگوں کو چھوٹے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، ان کی انکلینیشن ہے ٹورڈز فریڈم موومنٹ، ان کو وہ ڈفرنٹ ایجنٹس کے ذریعے ان کو ٹریپ کرتے ہیں، ان کی ایک فوٹوگراف ڈالتے ہیں سوشل میڈیا پر، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد وہ جب بیچارے نیک نیتی سے جہاد میں آ جاتے ہیں اور ہندوستان کے خلاف جنگ شروع کر دیتے ہیں تو ان کو دوسرے دن وہ مار دیتے ہیں. وہ بالکل نہ کہیں سے ان کو ٹریننگ ہوتی ہے، نہ ان کے پاس کوئی ویپن ہوتا ہے. یہ انٹیلیجنس کے ڈفرینٹ مووز ہے، ان کی ملٹی پرونگ اسٹریٹجی ہے اس کو ڈیل کرنے کے لیے. لیکن چونکہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ 5 اگست کے بعد اگر کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن کشمیر ہیز بیکم، یہ بن گیا ایک امبیرسمنٹ کے ہندوستان کے لیے. دنیا میں سب سے بڑی امبیرسمنٹ جو اس وقت انڈیا کو ہو رہی ہے وہ کشمیر کے حوالے سے ہو رہی ہے. آپ دیکھیں دنیا میں کوئی بھی ایسا خطہ نہیں ہے جہاں پہ اتنا بڑا لاک ڈاؤن، اتنے میڈیا گیگز، اتنی کلنگز، اتنی ہیومن رائٹس وائلیشن. میں نے آپ کو کہا نا کہ دنیا میں اگر ہیومن رائٹس وائلیشنز کو کوئی بڑی کریڈیبل این جی او جو ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تو وہاں کے سربراہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس معاملے کو دیکھیں گے. وہاں پہ آفیسز بند نہیں ہوتے ہیں. یہ دنیا کا واحد ملک ہے، جیسے پرائم منسٹر پاکستان نے ایک اچھی طرح کہا ہے، جیسے فیشسٹ گورنمنٹ. فیشزم یہی ہوتا ہے نا کہ آپ لوگوں کی آوازیں دبائیں، کسی کو بات کرنے نہ دے، اور اگر کوئی بات کرتا ہے اس کو مار دیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہندوستان کے لیے یہ کاز آف امبیرسمنٹ. لیکن پاکستان کو چونکہ اب یہ اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے، لیکن کشمیریوں نے جو کرنا تھا وہ کر دیا.
کشمیری قربانی دیتے ہیں, ہم کنٹینیوٹی ہم نے دکھائی, ہم نے کمٹمنٹ دکھائی, لیکن اب اس کا جو دوسرا فیز ہے وہ ہے انٹرنیشنل فیز, کہ وہاں پر آپ ہمارے مقدمے کو کس طرح. ٹھیک ہے ایڈوکیٹ پرویز صاحب, میں یہ سوال آپ سے کروں گا, ابھی جو معاملہ آیا ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل کا, دفاتر بند ہوئے ہیں, کیا کسی اور ملک میں یہ ہوا ہوتا جس کی اکنامک ٹائز انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ اتنے نہ ہوتے جتنے کہ انڈیا کے ساتھ ہیں؟ پاپولیشن بڑی ہے, 1.3 بلین کی پاپولیشن ہے, ان کا رسپانس انٹرنیشنلی صرف کنڈمنیشن تک ہوتا یا اس سے کچھ آگے بڑھتا کہ ایک ہیومن رائٹس کا آرگنائزیشن, اسے آپ نے وچ ہنٹ کا شکار کیا, اسے بند کیا گیا, اور اس کے بعد آپ نے صرف اس پہ کرٹیسزم کیا, آپ نے کہا جی بڑا غلط ہوا, نہیں ہونا چاہیے, بس اس کے بعد خاموشی ہو گئی. should it be like this? یہی ہوتا ہے کہ جس کے ہاں انٹرسٹ ہوتے ہیں تو اس کے جو انٹرسٹ کو وہ گارڈ کرتے ہیں. ہاں البتہ وہ زبانی کلامی ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دیتے ہیں, جس طرح کہ اپنا امریکن سٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ایک چھوٹا سا ہلکا سا پریس ریلیز اس حوالے سے میں دیکھ رہا تھا. لیکن جو کنڈمنیشن آفیشیلی آنی چاہیے پریزیڈنٹ یا سیکرٹری آف اسٹیٹ کی طرف سے, وہ نہیں آ رہی ہے. لہٰذا ہمیں یہ سوچنا چاہیے. لیکن اس سے ایک چیز یہ ظاہر ہوتی ہے, ایمنسٹی انٹرنیشنل تو چلو انڈیا کا شک انہیں بند کر دیا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اندرا گاندھی اسیسینیشن جب ہوئی تھی 80s کے اندر, 1980s کے اندر, اس وقت وہ سکھوں کے ساتھ قتل عام ہوا. اس وقت بھی جو ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا کہ یہ ایک منظم طریقے سے اس میں سکھوں کو قتل عام اس کا کیا گیا ہے, اسیسینیشن کسی اور نے کی ہے. تو آپ ایک قوم پر ایک حملہ اور یلغار کرتے ہیں اور ان کا قتل عام کر دیتے ہیں. اسی طرح دلت کے ساتھ سینٹرل انڈیا یا جو راجستھان وغیرہ کے علاقوں میں ہوا ہے, دلت کے ساتھ جو ہندوز ہے, جو وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رام کے ماننے والے ہیں, ہم ہندو ہیں, لہذا ان کو بھی کہتے ہیں کہ تم اپر کاسٹ کے نہیں ہو, تم لوور کاسٹ کے ہو, اور ان کا قتل عام بھی کیا جاتا ہے. اور ورلڈ رسپانس, یس, کیرلا کے اندر بھی میں یہی سوال میں ایڈوکیٹ پرویز صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ورلڈ رسپانس آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سفیشنٹ ہے, اتنا ہی ہونا چاہیے تھا؟ ایک آرگنائزیشن, ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن, اسے بند کر دیا گیا, تالے لگا دیے گئے, انہیں گھر بھیج دیا گیا, اور معاملہ جو ہے صرف کرٹیسزم تک رہا. دیکھیں سر, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے یہ ایک کریڈیبل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے. یہ صرف کشمیر میں یا انڈیا میں کام نہیں کرتی ہے, یہ پوری دنیا میں کام کرتی ہے. اس کے اب ہم ماضی کے جب رپورٹرز دیکھتے ہیں, اس نے کبھی کبھی ایون ہم پر بھی کرٹیسزم کیا ہے. ہم اس کو بائی پارٹیزن آرگنائزیشن سمجھتے ہیں. کبھی کبھی اگر ہمارے بچوں نے کوئی پتھر بھی مارا جو نیٹ تھے اور ان پہ جب گولیاں چلی تو انہوں نے اس کو بھی کنڈیم کیا, لیکن ہم نے تو ایمنسٹی کو تو کبھی اس طرح ذلیل نہیں کیا. ہم نے ان کی کریڈیبلٹی کو ہمیشہ برقرار رکھا. کشمیر یونین اور حریت کانفرنس سے, اور دنیا میں یہی طریقہ کار ہے. لیکن جو ہندوستان نے کیا, اگر اس جیسی آرگنائزیشن کو بھی, ایک کریڈیبل آرگنائزیشن کو ہندوستان کام کرنے نہیں دیتا ہے, تو یہ دنیا کے لیے واقعی سوچنے کا مقام ہے کہ کشمیریوں کی کیا حالت ہوگی, کہ وہ کس ریپریشن کو فیس کرتے ہوں گے. ایون دے ڈو ناٹ الاؤ, کیونکہ بڑے ریزنیبل ہو گئے ایمنسٹی, ان کو ہندوستان میں کام کرنے نہیں دیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر میں کیا طوفان ہوگا, وہاں کیا مظالم ہوں گے. اس لیے دنیا کو اس ایکٹ کو سیریسلی لینا چاہیے. ادروائز دنیا میں سول سوسائٹی کی سپیس ختم ہو جائے گی, اور یہ جو کریڈیبل آرگنائزیشن ہے یہ دنیا میں کام کرنا چھوڑ دیں گے تو ایک کیوس پھیل جائے گا. اس لیے یہ ضروری ہے کہ ورلڈ شوڈ ٹیک دا سیریس نوٹ آف دس انڈین جو ان کا ایکٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایڈوکیٹ پرویز صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, اور میر طاہر مسعود صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کشمیر میگزین میں آنے کا اور ایک فیڈ بیک دینے کا کہ کس طرح سے ایمنسٹی انٹرنیشنل کو بند کرنے کے بعد انٹرنیشنل کمیونٹی کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ناظرین, ابھی انڈین گورنمنٹ جو چاہ رہی ہے وہ یہ چاہ رہی ہے کہ جتنی بھی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے وہ صرف ایک کام کریں, وہ این جی او کی طرح سروس کریں, وہ ہیومن رائٹس واچ ڈاگ کا کام نہ کریں, وہ آواز نہ اٹھائیں وہاں پہ جو بھی ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں, مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے انڈیا کے اندر, وہاں پہ دیگر کمیونٹیز کے ساتھ, کرسچنز کے ساتھ, سکھوں کے ساتھ, جو کہ انہوں نے گولڈن ٹیمپل کی طرف جو ہے نشاندہی کی, ابھی بھی ان کے ساتھ جس طرح سے ان کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے, اور خاص طور پہ مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بالکل آواز نہیں اٹھانی ہے آپ نے, ورنہ کیا ہوگا. ایمنسٹی انٹرنیشنل جو اتنی بڑی آرگنائزیشن ہے اس کے دفاتر بند کر کے انہوں نے ان آرگنائزیشنز کو یہ پیغام دیا ہے کہ یو مائٹ بی دا نیکسٹ. کشمیر میگزین سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.